بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا عمل اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ احادیث کے اندر بہت سارے فضائل قربانی سے متعلق آئے ہیں۔ قربانی کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے اور جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں، ہر ایک امت نے اور ہر ایک نبی نے اس قربانی والے عمل کو انجام دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا عمل مقرر کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کا عمل ہر امت کے اندر رہا ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے عام طور پہ جب کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صرف حضرت ابراہیم کی سنت نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے چونکہ اپنے بیٹوں کی قربانی دی تھی، ایسی قربانی کسی نے نہیں دی تھی، اس لیے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر 10 سال قیام فرمایا۔ آپ نے ہر سال قربانی دی ہے۔ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع 100 اونٹوں کی قربانی کی، ان میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ پھر جب حضور تھک گئے تو باقی اونٹ حضرت علی کے حوالے کر دیا، انہوں نے ذبح کیا ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی بہت اہم عمل ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں انسان کا سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا عمل ہے۔ یعنی قربانی سے بڑھ کر کے قربانی کے دنوں میں کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل، سب سے مضبوط عمل، سب سے پیارا اور سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی ہے۔ اس سے بھی قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ جس جانور کو ہم دنیا کے اندر قربانی میں ذبح کرتے ہیں، وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے میزان میں، ترازو کے اندر اس جانور کو رکھے گا۔ آپ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ غور فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اس میں جن 3 چیزوں کا ذکر ہے، یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ وہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز انسان کھاتا نہیں ہے۔ نمبر 1 بال، کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے قربانی کے جانور کا بال انسان کھاتا نہیں ہے۔ نمبر 2 سینگوں کے ساتھ آئے گا، سینگ بھی نہیں کھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 کھروں کے ساتھ آئے گا، انسان جانور کے کھروں کو بھی نہیں کھاتا ہے۔ حضور نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو انسان کھاتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن انسان کے میزان عمل میں تولا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ چیزیں جو جانور کی نہیں کھائی جاتی ہے، جو برباد ہو جاتی، پھینک دی جاتی ہے، جس کو انسان استعمال نہیں کرتا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دے گا، اس کو میزان عمل میں تولے گا، تو جو چیز جانور کی کھائی جاتی ہے، گوشت ہے، چربی ہے، کلیجی ہے، تلی ہے، تو ان چیزوں کو تو بدرجہ اولا قیامت کے دن لایا جائے گا، انسان کے میزان عمل میں تولا جائے گا۔ تیسرا جملہ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث میں تیسرا جملہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے قربانی کی، کہ ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا، اللہ نے اس قربانی کے عمل کو اپنے یہاں قبول فرما لیا۔ آگے حضور نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تم جب قربانی کرو تو خوش دلی سے قربانی کرو، چونکہ قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
اسی حدیث کے اندر 3 جملے حضور نے فرمائے۔ نمبر 1، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا عمل ہے، قربانی کے دنوں میں۔ نمبر 2، قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا اور میزان عمل میں رکھ کر کے تولا جائے گا، یعنی نیکی بن کر کے اس کو تولایا جائے گا۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اتنی اہمیت کا حامل عمل ہے تو آگے حضور نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اے انسانوں جب یہ عمل کرو تو ایسا نہ ہو کہ بددلی کے ساتھ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ریاکاری کے ساتھ کرو۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو اس عمل کو ذرا اچھے سے کرنا، فطیبوا بہا نفسا، بددلی سے نہیں بلکہ خوش دلی سے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، تاکہ تمہارا یہ عمل ضائع نہ ہو، جو تمہارا پیسہ لگا ہے اس پیسے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اس لیے حضور نے آخر میں اخلاص نیت کی طرف اشارہ کیا، نیت کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم قربانی کا عمل کرو تو خوش دلی سے کرنا۔ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن خوش دلی سے نہیں کرتے، مجبور ہو کر کے کرتے ہیں، تنگ دل ہو کر کے کرتے ہیں، ضیق نفس کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو یہ عمل کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجبور ہو کر کے زبردستی میں بعض لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، جب بھی کرو عمل، جب بھی قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ تیسری حدیث، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک جانور کو ہم نے کیا قربان کر دیا تو ہمیں اس میں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا فالصوف فیہا یا رسول اللہ، کہ بعض جانور وہ ہے جس کے بدن پہ بال نہیں ہوتا بلکہ اون ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ملے گا ہمیں؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر، اس جملے پر کہ کتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان کی ہے کہ ایک جانور کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، اربوں کھربوں بال ہوتے ہیں۔ ایک پوری ٹیم مل کر کے صبح سے شام تک اگر گننا شروع کر دے تو ایک جانور کے بال کو انسان نہیں گن سکتا۔ ایک جانور قربانی کیا انسان نے اور اربوں کھربوں نیکی اپنے نامہ اعمال میں اس نے جمع کر لیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بکرا ہو، بکری ہو یا اونٹ ہو، گائے ہو، اس پہ اس کے بدن کے اوپر کھربوں بال ہوتے ہیں، انسان تو گن ہی نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، بے حساب ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنے بال ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی بہت اہم عمل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی بیٹی ہے ان سے فرمایا کہ بیٹی جب قربانی کرو تو اپنے قربانی کے پاس حاضری دیا کرو، وہاں پہ رہا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ حضور نے ارشاد فرمائی کیونکہ جانور کا خون کا قطرہ، پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے کہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرا کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جس جانور کی تم نے قربانی پیش کی ہے یہ جانور قیامت کے دن اپنے خون کے ساتھ، گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھے گا۔ پہلی حدیث ہم نے سنائی، اس میں کیا کہتے کتنا بھاری کر کے تولا جائے گا اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، وضاحت بھی آ گئی کہ قربانی کے جس جانور کو ہم نے ذبح کیا ہے کل قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر کے میزان عمل میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ تولے گا۔ کیا کہتے ہیں، کیا عمل ہے، کیا محبوب عمل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کیا کہتے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد کی روایت ہے، اس میں بہت سخت وعید حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کے اندر طاقت ہے قربانی کرنے کی، جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر اگر وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا فلا يقربن مصلانا، وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنا بڑا بد نصیب شخص ہوگا کہ اللہ نے طاقت بھی دی ہے، وسعت بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اب پھر بھی یہ شخص قربانی نہیں کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کتنا اہم عمل ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان غفلت کا شکار ہیں،
پیسہ رکھ کر کے وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض ہے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، معمولی بہانہ بنا کر کے قربانی نہیں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان کے اندر غیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تو اگر کسی انسان کے پاس پیسہ نہ بھی ہوگا تب بھی اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ شخص قربانی ضرور کرے گا، اتنی اہمیت ہے قربانی کی۔ لیکن اگر چلو کیا کہتے ہیں کسی کے پاس واقعتاً پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن جس شخص کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، جس طرح سے ہم سارا کام اپنا کرتے ہیں تو اس طرح سے قربانی بھی کرنا چاہیے، یہ بھی